اپنی ذات کے علم میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ نفسیات، تحلیل نفسی اور عرفان ذات کی بنیاد علوم نفسیات ہے۔ اگر علوم نفسیات سیکھنے اور پڑھنے کے علاوہ کسی دوسرے انسان پر استعمال کیے جائیں تو یہ سائنس ہے، مگر انہی نفسیاتی اصولوں کے ذریعے خود اپنا تجزیہ کریں تو کم از کم آپ نے تصوف میں خدا کی شناخت میں پہلا قدم اٹھا لیا۔ خدا کا علم آپ کی ذات کے علم سے فروغ پاتا ہے۔ آپ کی ذات کا علم ہی وہ دروازہ ہے جس میں سے گزر کر آپ حقیقت کبریٰ کے شناسا ہو سکتے ہیں، مگر یہ کام کسی ان پڑھ کا نہیں ہے، نہ یہ کام اتنا سادہ ہے جتنا سوچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین عقل اور متوازن انداز نظر کی وجہ سے ہے۔ جب تک انسان اپنی جبلی بے اعتدالی سے نہیں گزرتا، وہ اپنے عدم توازن کو توازن میں تبدیل نہیں کرتا اور اس توازن تک نہیں پہنچتا جو خدا کی شناسائی کے لیے ضروری ہے، وہ کبھی بھی ان ترجیحات سے گزر کر ترجیح اول تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی تمام تر زندگی کم تر ترجیحات کی تلاش و جستجو میں گزر جائے گا۔ وہ کبھی بھی علم و دانش، عقل، زندگی اور مرتبے کی ترجیح اول تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جب توازن آتا ہے تو یقیناً خدا کے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، خوب اچھی طرح تحلیل نفسی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو انسانی جبلت بھی جگہ چھوڑتی ہے۔ وہی اپنے نعم البدل کے طور پر خداوند کریم کی طرف اعلیٰ ترین صفت کا مظہر بنتی ہے۔ جب انسان اپنے غصے کو ترک کرتا ہے تو خداوند کریم کی صفت حلیمی تک پہنچتا ہے۔ جب وہ اپنی نفرت کو کم کرتا ہے اور اعتدال اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم کی صفات رحمت تک پہنچتا ہے۔ سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فنا فی اللہ کی تعریف یہ ہے کہ انسانی صفات سے گزر جائے اور اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرے، مگر یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ بہت غور و فکر کا کام ہے۔ سب سے پہلا تجسس کسی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ تمام عمر اپنی ذات پر مروت اور محبت کی نظر رکھے گا تو کبھی بھی اپنی ذات کو فہمائش اور تنبیہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ضروری ہے کہ اس بات کے جاننے کے لیے خدا کا یہ قانون اپنایا جائے کہ جو خدا کے خلاف کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا، اس نے اپنی خواہش اپنے نفس کی مخالفت کی۔ ایک ہمدردانہ ذات جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، اپنے آپ کو معتبر سمجھتی اور خود کو کسی نہ کسی اچھائی کی بنیاد پر رکھتی ہے، وہ کبھی بھی خدا کی آگاہی حاصل نہیں کر سکتی۔ انسانی عقل 3 حصوں میں بڑھتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ جسے جبلت کہتے ہیں انسان اور جانور میں یکساں ہے۔ تمام انسان اور تمام زندگی کو بنیادی طور پر ایک جبلت پر جمع کیا گیا ہے۔ جیسے پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پر جمع کیا، خواہ وہ جانور ہے یا انسان، ہر ایک میں سے سب سے پہلی اور بنیادی جبلت حصے بقا ہے۔ اس کے بعد انسان پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہوا تعلیم حاصل کرتا ہے، ایسی باتیں سیکھتا ہے جو بظاہر اس کی شخصیت کو موضوع متناسب کرتی ہیں۔ وہ ایک درجہ علمی تک پہنچتا ہے جسے آپ انٹلیکچول علم کہتے ہیں، ایک ایسا علم جو شواہد پر مبنی ہو، جس کے پیچھے بہت سارا ڈیٹا ہو، ادب اور علوم ہو اور عمرانیات ہو۔ جب وہ یہ معلومات اکٹھی کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو تعقل کے درجے پر فائز سمجھتا ہے۔ پہلا درجہ جبلت اور دوسرا تعقل کا ہے۔ جب کوئی تعقل اور تجسس کو ایک ہی مسئلے پر مرتکز کر دے اور سالہ سال اس کی ذہنی الجھن اور مشقت کا وہی باعث رہے تو وہ ایک درجہ وجدان تک پہنچتا ہے۔ اس وجدان میں مسلمان اور کافر، بے یقین اور صاحب یقین سب ایک جیسے ہیں۔ جیسا وجدان ہمارا ہے ویسا وجدان کسی غیر کے پاس ہو سکتا ہے۔ نیوٹن 12 برس تک ایک ایسے مسئلے پر ارتکاز کے بعد آخرکار کشش ثقل کے قانون تک پہنچتا ہے۔ الیگزینڈر فلیمنگ کی 8 سال کے ارتکاز کے بعد خدا نے یہ مدد کی کہ باہر سے آتی ہوئی ڈبل اوٹی کے ٹکڑے نے اسے پنسلین تک پہنچا دیا۔ اسی طرح نامیاتی کیمیا کے سنیک ٹیل فارمولا میں مدتوں جب ایک سائنسدان بیٹھا ہوا سوچتا رہا تو اس کو آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں سے سنیک ٹیل فارمولے کی بنیاد ملی۔ چنانچہ تعقل مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترکہ صفت ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک اور درجہ علمی بھی ہے جو وجدان سے ذرا آگے ہے اور اسے الہام کہتے ہیں۔ الہام کوئی غیر مرئی یا ڈھلنے والی شے نہیں ہے بلکہ اسی علم و عقل و فراست کی نزہت ہے۔ جب یہ مزید تنزیہ میں جاتی ہے، جیسے ایک جبلت تعقل بنتی ہے اور تعقل وجدان بنتا ہے،
اسی طرح وجدان ایک مسلسل ارتکاز کے بعد خدا تک پہنچتا ہے تو اسے الہامی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کسی بھی غیر مسلم کو اس لیے دستیاب نہیں ہے کہ اسلام آنے کے بعد پروردگار عالم نے باقی مذاہب کو کم تر توجیہ، کم تر تعلیم، تعبیر اور نصف تعلیم قرار دیتے ہوئے فرمایا، اب اگر آپ کو میرا وجود اور حصول چاہیے تو آپ کو اب میں اسلام کے سوا اور کہیں نہیں ملوں گا۔ بدقسمتی سے ہمارے لیے اسلام مجبوری ہو گیا ہے۔ ہر خدا طلب کرنے والے کے لیے اسلام مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آپ تبت کا لاما ہو کر خدا کو پا سکتے ہیں، نہ ہندو ویوگی افریقہ کا شامان یا عیسائی راہب ہو کر خدا کو پا سکتے ہیں۔ اب مجبوری یہ ہے کہ خدا نے ملنا اسلام میں ہے۔ چاہے کہیں کوئی بھی خدا کی تلاش میں نکلے گا، کسی بھی مذہب کا ہوگا، بالآخر ڈھونڈتے ہوئے وہ خدا کی تلاش کے لیے اسلام تک ضرور پہنچے گا۔ پروردگار نے جب انسان کو پیدا کیا، ایک امانت خاص اسے عطا کی جسے عقل کہتے ہیں، انسان کو پورا پروٹوکول دیا، جگہ پہلے سے سنواری، اور پہلی آیت کریمہ جو زندگی اور انسان کے بارے میں ہے، پروردگار نے واضح طور پہ کہا کہ 2 دن لگائے میں نے دنیا کو بنانے میں، اور 2 دن اشیاء ضرورت انسان رکھنے میں لگائے۔ یہ ہوئے 4 دن، یعنی 4 ارب سال۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا بنانے اور اجرام فلکی کو رول کرنے کا پیمانہ 1 دن برابر 1 ارب سال ہے۔ اجرام فلکی کی ساری عمر 6 بلین سال ہے، اور سچائی پروردگار کے قول کی یہ ہے کہ ہم نے 6 دن میں آپ کی دنیا بنائی، اور 1 دن 1 بلین سال کے برابر ہے۔ 2 ارب سال لگے زمین کو علیحدہ کر کے سنوارنے میں، اور 2 ارب سال اس میں اشیاء ضرورت کا سامان رکھنے میں لگ گئے، اور بلند کیا ہم نے آسمانوں کو، اور درست کیا ہم نے زمین اور آسمان کو، اور یہ ہوئے 6 دن۔ مگر یہ پروٹوکول بخشنے کے بعد پروردگار نے ایک حتمی فیصلہ کیا کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنی آگاہی روز الست سے دی ہوئی ہے، تم سب کو ارواح کے عالم میں شناخت بخشی ہے، اور میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، اس آیت کے مصداق جسے آیت میثاق کہتے ہیں فرمایا، حجت تمام ہوئی۔ اب میں آپ سے یہ سامنا چھین لیتا ہوں، اب میں جھروکے میں بیٹھوں گا اور تمہیں دریافت کا انسٹرومنٹ دوں گا، تعقل، جان پہچان کی اہلیت، تجسس، دریافت، تحقیق، جستجو۔ اب جاؤ، تمہیں شواہد مہیا کروں گا، اشارے دوں گا، اور کام صرف ایک لوں گا، اور وہ بھی دنیا میں نہیں۔ جب دنیا چھوڑ کر آراستگی قبر میں پہنچو گے، ایک لمحے کے لیے تمہیں زندہ کروں گا، صرف ایک بات پوچھنے کے لیے کہ من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ آپ گزر آئے، پروٹوکول انجوائے کیا، لطاف دنیا سے آگاہی ہوئی، لذائذ و مشروبات سے خوب لطف اندوز ہوئے، مگر وہ میرا کام کہاں گیا جس کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا؟ اس زندگی کے دوران سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا؟ کبھی مجھے ترجیح دی؟ کبھی یہ دیکھا اور خیال کیا کہ کس نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ میں تو آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ من رب کا، یہ چھوٹا سا جملہ اور اس کے ساتھ ایک رعایتی سوال، یہ آپ کا اربوں اور کھربوں سال کی جنت اور دوزخ کی کہکشاں کے لیے پاسپورٹ ہے۔ جب کسی بندے نے شبہ کا اظہار کیا یا صحیح طور پر دریافت نہ کر سکا تو خدا نے خود فرمایا کہ بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا، بے شک میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے بعد جنت یا دشت کی ایک نئی دنیا کا سفر ہے۔ مذہب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی سمتیں بدلتا رہا، بڑی شریعتیں تبدیل کی، کبھی کوئی قانون جائز اور کبھی ناجائز رہا، کبھی سوال پوچھنے پر سزا دی گئی، کبھی حرام حلال اور کبھی حلال حرام ہوا۔ بہت سی چیزیں جو بنی اسرائیل کو حرام کر دی گئی تھی ہمارے لیے حلال ہو گئیں، بہت ساری جو ان میں کبھی حلال تھی ہمارے لیے حرام کر دی گئیں۔ شریعتیں ہر دور اور ہر زمانے میں انسانی بلوغت، ابلاغ اور ترقی، ذہن انسان کے ساتھ انداز بدلتی رہی، مگر آدم سے لے کر محمد تک تمام تر مذہب کا ایک مقصد کبھی اللہ نے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا، وہ اس تمام تر رد و بدل کے باوجود خود اللہ کا مقصد ہے۔ جب حضرت انسان کے دل میں ہر قسم کی بیزاری اور بے چارگی پیدا ہو گئی، ہر چیز سے اس نے قطع تعلق کیا، تو اسے پروردگار عالم کی جستجو ہوئی، اسے مربی اور محسن کی آرزو ہوئی، جسے وہ اپنے دل کے دکھ سنا سکتا، اسے محسوس کر سکتا، جس کے مہربان ہاتھ کو اپنی جلتی ہوئی پیشانی پر محسوس کر سکتا۔ ایسے وقت میں اس نے ہمیشہ خدا کا نام لیا۔ جب خدا کا نام لیا اور اسے جستجو اور آرزو ہوئی کہ کیا ایسا رستہ ڈھونڈوں جس سے خدا تک پہنچوں، تو اس وقت صرف اور صرف مذہب نے اسے یقین دلایا کہ میں ہی خدا تک پہنچنے کا رستہ ہوں۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب میں بہت سے طبقہ ہائے خیال پیدا ہو گئے ہیں۔ ان تمام تر درستانوں کی بنیاد طریقے اور ضابطے پر رکھی گئی۔
کسی نے انداز نماز پر اپنے آپ کو علیحدہ کیا، کسی نے اعمال کی ترقی و ترویج پر، اور کسی نے چند ایک ظاہری اصولوں کو اپنانے میں اپنا تشخص اپنایا۔ یوں تمام تر مذہبی جماعتوں میں ایک فارمیٹ نقطہ نظر کا ایک طریقہ قائم ہو گیا، اور اسی طریقے کو بغیر تحصیل اور تجسس کے، اور یہ جانے بغیر کہ یہ مذہب کا مقصد اول نہیں ہے، حتمی طور پر مقرر کر دیا گیا۔ ہمارا اور مغرب کا بنیادی فرق یہ ہے کہ مغرب خدا کے خیال و تصور سے ناشنا ہے، اور معروضی علوم اس کا مقصد نظر ہے۔ وہ بہت معروضی تھے، علوم، حقائق اور اعداد شمار پر یقین رکھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ان میں ایسی کوئی حس نہیں پائی جاتی تھی جس سے وہ کسی غیر مرئی وجود، کسی فلسفہ الہیات یا کسی کائناتی ارتقاء میں بڑھتے ہوئے خدا کی شناسائی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اس کے برعکس ہر مسلمانوں کے سینے میں خدا کی تلاش، اس کا تجسس اور کچے پکے احساسات موجود رہے۔ اس کے برعکس ہر مسلمان کے سینے میں خدا کی تلاش، اس کا جستجو اس کے برعکس ہر مسلمان کے سینے میں خدا کی تلاش، اس کا تجسس اور کچے پکے احساسات موجود رہے۔ ناخواندہ، کم تعلیم یافتہ تڑپ موجود رہی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ کبھی بھی معروضی انداز اختیار نہ کر سکے۔ اس کے ارادے بہتر ہونے کے باوجود اس کے لیے بہک گئے کہ اس نے ہمیشہ خواب و خیال، وہم و وسوسہ اور سراب کی کیفیتوں کا آسرا لیا۔ مسلمانوں سے جو چیز اٹھ گئی وہ وہی مغربی معروضیت تھی۔ اعتدال چاہیے تھا، ادھر وہ بے اعتدالی ہو گئی، ادھر یہ بے اعتدالی ہو گئی۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کم تر اور کم اہم معاملات کو بڑی ترجیح دے دیتا ہے، اور اعلیٰ ترین ترجیح کو کم تر درجہ پر رکھتا ہے۔ تمام کا تمام نظام خیال اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ خدا ایک قریب ترین احساس ہے۔ جب کبھی کسی انسان کا دل اس کو سوچنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی محبت اور خیال میں ترقی کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس بین الکائناتی نظام میں جہاں نوری سال بھی گننے کے لیے کم ہے، اس دل کے دریچے سے انسان متواتر خدا کو جھانک سکتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وسیع اور اس کائنات اور مافوق الفطرت فاصلوں میں پروردگار عالم ایک چھوٹی سی راہداری میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، خدا کہیں سماتا ہے؟ فرمایا، کہیں نہیں۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں؟ فرمایا، دل مومن میں۔ بغیر اپنی ذات کو سمجھے کوئی شخص عرفان خدا حاصل نہیں کر سکتا، اور بغیر ایک درجہ اعتدال کے تمام تجربات روحانی مشکوک ہے۔ تصوف اعتدال کی زندگی بسر کرنے کا نام ہے، اعتدال جو شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر ہم نے خدا کی تلاش کو نارمل اور اعتدال کی تلاش سے نکل کر اسے مافوق الفطرت حرکات کا نتیجہ قرار دیا، پراسرار اور دیو مالائی کہانیوں کا مرکز بنا دیا۔ معاذ اللہ، ہم نے خدا کو شاید کسی جناتی مخلوق سمجھ کر اس کے لیے چلہ کشی شروع کر دی، جبکہ وہی خدا یہ کہہ رہا تھا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی فاقہ نہیں ہے، اسلام اسی طرح ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اور خدا اسی طرح ملتا ہے جس اعتدال سے اللہ کے رسول نے پایا، جس اعتدال سے صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین اور تبا تبا تابعین نے پایا۔ آج بھی اصول عاشقی وہی ہیں۔ محبت خداوند کا کوئی کرینہ نہیں بدلا۔ اپنی ذات کے محاسبے اور اعتدال کے بعد عرفان خداوند اسی اعتدال میں نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا علمی خزانہ کتاب اللہ ہے، قرآن حکیم ہے۔ دیکھا جائے کہ وہ کس صورت میں رکھا گیا ہے، کیا کسی غیر معتدل انسان میں رکھا گیا ہے؟ کیا کسی انتہا پسند میں رکھا گیا ہے؟ کیا کسی ڈیجیکٹڈ ڈاؤن ٹروڈن میں رکھا گیا ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ بہترین علم بہترین تناسب میں رکھا گیا ہے۔ قرآن اور رسول کا وجود علم کا ایک بنیادی اصول فراہم کرتے ہیں۔ جو کسی کا علم بہتر ہوگا تو وہ اعتدال کو بڑھے گا۔ جب ایک داخلی توازن قائم ہو جائے گا، جب خدا کسی وجود کی ترجیح اول ہو جائے، تو یہ بگڑی ہوئی کائنات، یہ نظام اصغری، یہ انائی صغیر کا وجود اس کائنات کی طرح جو بگ بینگ سے پھیل رہی ہے، ایک دھماکہ خیز پیدائش کے بعد بکھرتا چلا جاتا ہے، اور اس وقت تک نہیں سمٹتا جب تک اس کو واپس کھینچنے والی کوئی قوت نہ ہو۔ صرف اللہ اور صرف اللہ اور صرف اللہ ایک ایسی ذات گرامی ہے جو اس کو مرکزیت عطا کرتی ہے، اس کی ترجیح اول اس کو اس کے وجود کا تشخص دیتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک مرکزی وجود انسان کے باطن میں آزادی، محبت اور انتخاب سے مرکزیت اختیار کر لیتا ہے، مشقت اور جرم سے نہیں، بلکہ پروردگار نے فرمایا، فذکر اللہ کا ذکرکم اباکم او اشد ذکرا، مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔
جس شریعت کے پاس خدا کی خواہش اور خیال نہیں، جس شریعت کے پیچھے حصول خداوند کی چاشنی نہیں، طلب اور جستجو نہیں، دوست تک پہنچنے کی کوفت نہیں، وہ محض میتھڈ ہے، رسم و رواج ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ مگر جس شریعت اور مذہب کے پیچھے ایک مسلمان مرد اور عورت کا یہ تصور جاگتا ہو کہ یہ طریقہ ہے، منزل مقصود خدا ہے، میں نے خدا کو حاصل کرنا ہے، وہی شریعت طریقت ہو جاتی ہے۔ یہی سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری کی وضاحت ہے اس حدیث میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو نصیب ہو جائے اور آپ کی ذات مرتکز ہو جائے تو کائنات آپ کی اسیر ہے، معاملات آپ کے قیدی ہیں، خیالات آپ کی جو لان گاہ ہے، جدت، حدت، ندرت اور قدرت یہ سب آپ کی ہے۔ آپ مرید بھی ہیں، قدیر اور متکلم بھی ہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا آپ کو اس کا جواب بھی دے رہا ہے تو خدا خود اپنی ذات مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَهْنُوا، غم نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، میری یاد میں سستی نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان لانے والے ہو۔